بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محبوب آپ فرما دیں، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، مدینے کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا فرمان نازل فرما کے ارشاد فرمایا کہ تم جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری نہیں کرو گے، اس وقت تک تم مجھ سے محبت کرنے کے بارے میں جھوٹے ہو، اور جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس میں تم جھوٹے ہو۔ تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا لازم ہوگی۔ پھر کچھ منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرح اپنی فرما برداری لازم قرار دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی فرما برداری ضروری ہے تو میری بھی فرما برداری اسی طرح ضروری ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، یہ کون کہتے تھے؟ منافق۔ تو اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، محبوب آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی تمہارے اوپر لازم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی تمہارے اوپر لازم۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی اتباع فرماتے، آپ کی سنت کے پابند تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پانی وضو کا منگا کے وضو فرمایا، وضو کے بعد آپ مسکرائے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ میں کیوں مسکرایا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بتا دیں کیوں آپ مسکرائے۔ فرمایا میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا کہ آقا آپ کیوں مسکرائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کا پانی منگا کے وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ جب وہ بازو دھوتا ہے کونیوں سمیت تو بازوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ جو ہے اللہ مٹا دیتا ہے۔ جب وہ مسح کرتا ہے سر کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو اللہ پاؤں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں اس لیے مسکرایا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وضو کے بعد مسکرائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ حضور کا جو فرمان میرے تک نہیں پہنچا وہ مجھے پہنچے اور مجھے معلوم ہو، میں اس پہ عمل کروں۔ ایک دن اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے چکر کاٹ رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں یہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے چکر کاٹ رہے ہیں اور یہاں پہ گھوم رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مجھے اور تو کوئی حکمت کا پتہ نہیں ہے، بس میں نے حضور کو یہاں پہ اونٹنی کے اوپر چکر لگاتے ہوئے دیکھا، میں انہی کی ادا کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹنی کو گھمایا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی، لیکن
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ وجہ نہ دیکھی. آپ کے نزدیک یہ وجہ تھی کہ حضور یہاں پہ گھومے اور چکر لگائے اونٹنی کے اوپر. تو اس لیے ہمیں بھی جب کوئی سنت معلوم ہو جائے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے فائدے ہیں یا نہیں ہیں. یقیناً حضور کی سنت پر عمل کرنے میں فائدہ ہی ہے. تو اس لیے آگے اعتراضات کرنے، اب یہ کروں گا کیا ہوگا، نہیں کروں گا کیا ہوگا، بس حضور کی سنت آ گئی اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے. آج کل لوگ جو ہے وہ عام طور پہ انگریزوں کا جو طریقہ ہے، غیر مسلموں کا جو طریقہ ہے، فاسق لوگوں کا جو طریقہ ہے، اسی کو اپناتے ہیں، اسی کے اندر اپنی عزت سمجھتے ہیں. جبکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی سنت پر عمل کرنے میں اپنی عزت سمجھتے تھے. جیسا کہ حضرت قسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بادشاہ نے دعوت دی، آپ تشریف لے گئے، عزت افزائی کے لیے سونے کی کرسی اس نے بچھائی تاکہ حضور کے صحابی ہیں اور بڑی عزت کے لائق ہیں تو ان کی شایان شان جو ہے وہ سونے کی کرسی بچھائی جائے. تو آپ پھر تشریف لے گئے تو عدم توجہ سے پہلے تو کرسی پر بیٹھ گئے. پھر پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سونے چاندی کی کرسی پر بیٹھنے سے منع فرمایا. جیسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ یہ کرسی سونے کی ہے، حضور نے منع فرمایا، آپ اتر کے نیچے بیٹھ گئے. تو وہ بادشاہ کہنے لگا جناب ہم نے آپ کی عزت افزائی کے لیے یہ کرسی سونے کی بچھائی ہے تو آپ نیچے اتر کے بیٹھ گئے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بادشاہ ہماری عزت حضور کی سنت پر عمل کرنے میں ہے کہ حضور نے سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع فرمایا، تو اس لیے سونے کی کرسی پر نہ بیٹھنے میں ہماری عزت ہے، اور سونے کی کرسی پر بیٹھنے میں جو ہے وہ چونکہ حضور کی سنت کی خلاف ورزی ہے، اس میں ہماری عزت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ حضور کی سنت پر عمل کرنے میں ہی فوائد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے کا جو دعوے دار ہے وہ اسی وقت اپنے اس دعوے میں سچا ہوگا جب حضور کی اتباع کرے گا، حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے حضور کی سنت پر عمل کر کے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، چونکہ اللہ نے خود فرمایا میرے محبوب کی جو اتباع کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.